السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہمارے چینل پیغام الہی پر۔ ہم اس چینل پر قرآن کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ کل ہم نے آپ کو سورہ فاتحہ کے فضائل اور اس کی خصوصیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھی تھی۔ آج ہم انشاءاللہ مکمل سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور اس کی تشریح کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم کو اور آپ کو بہتر سے بہترین سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو پالنے والا ہے سارے جہان کا۔ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے سارے جہان کا۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالکی یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر۔ صراط الذین، ان لوگوں کے راستے پر۔ انعمت علیہم، جن پر تو نے اپنا فضل و کرم کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غصہ اترا، ولا الضالین، اور نہ ہی ان لوگوں کے راستے پر جو گمراہ ہوئے۔ پہلے ہم الحمدللہ رب العالمین کی پوری وضاحت کریں گے۔ دیکھیے اس میں کیا ہے سورت میں، سورہ فاتحہ کے مضامین کہ سورہ فاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے۔ کتنی آیتیں ہیں اس کی؟ 7۔ سورہ فاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے، جن میں سے پہلی 3 آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اور آخری 3 آیتوں میں انسان کی طرف سے دعا درخواست کا مضمون ہے جو رب العزت نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے۔ اور درمیانی ایک آیت میں دونوں چیزیں مشترک ہیں، یعنی کچھ حمد و ثنا کا پہلو ہے، کچھ دعا کا پہلو ہے، اور کچھ درخواست کا۔ صحیح مسلم میں بروایت حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز یعنی سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے ہے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی۔ اور جو وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف و ثنا بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالکی یوم الدین، تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعا و درخواست کا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یعنی آخر تک، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی ہے۔ دیکھیے الحمدللہ کے معنی، یہ جو ہے نا الحمدللہ یعنی سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں، اس کے معنی یعنی سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی یہ دنیا میں جہاں کہیں کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے، جہاں کہیں کسی بھی چیز کی تعریف کی جاتی ہے، وہ در حقیقت اللہ ہی کی تعریف ہے، کیونکہ اس جہان رنگ و بو میں جہاں ہزاروں حسین مناظر اور لاکھوں دلکش نظارے اور کروڑوں نفع بخش چیزیں انسان کے دامن دل کو ہر وقت اپنی طرف کھینچتی رہتی ہیں اور اپنی تعریف پر مجبور کرتی ہیں، اگر ذرا نظر کو گہرا کیا جائے تو ان سب چیزوں کے پردوں میں ایک ہی دست قدرت کار فرمان نظر آتا ہے۔ اور دنیا میں جہاں کہیں کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے، اس کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں، جیسے کسی نقش و نگار یا تصویر
تحریر کی یا کسی صنعت کی تعریف کی جائے کہ یہ سب تعریف در حقیقت نقاش اور مصور کی یا صنعا کی ہوتی ہیں۔ اس جملے نے کثرتوں کے تلاطم میں پھنسے ہوئے انسانوں کے سامنے ایک حقیقت کا دروازہ کھول کر یہ دکھلا دیا کہ یہ ساری کثرتیں ایک ہی وحدت سے مربوط ہیں اور ساری تعریفیں در حقیقت اسی ایک قادر مطلق کی ہیں۔ ان کو کسی دوسرے کی تعریف سمجھنا نظیر و بصیرت کی کوتاہی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ جب ساری کائنات میں لائق حمد در حقیقت ایک ہی ذات ہے تو عبادت کی مستحق بھی وہی ذات ہو سکتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ الحمدللہ اگرچہ حمد و ثنا کے لیے لایا گیا ہے، لیکن اس کے ضمن میں ایک معجزانہ انداز سے مخلوق پرستی کی بنیاد ختم کر دی گئی اور دل نشین طریقے پر توحید کی تعلیم دی گئی۔ غور کیجئے، قرآن کا اس مختصر ابتدائی جملے میں ایک طرف تو حق تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان ہوا، اسی کے ساتھ مخلوقات کی رنگینیوں میں الجھے ہوئے دل و دماغ کو ایک حقیقت کی طرف متوجہ کر کے مخلوق پرستی کی جڑ کاٹ دی گئی، اور معجزانہ انداز سے ایمان کی سب سے پہلے رکن توحید باری کا نقش اس طرح جما دیا گیا کہ جو دعویٰ ہے اسی میں غور کرو تو وہی اپنی دلیل بھی ہے، جیسے کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ رب العالمین کے معنی کیا ہے کہ اس مختصر ابتدائی جملے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے جو اپنی پہلی صفت رب العالمین کا ذکر کیا ہے، اس کا تھوڑی سی تشریح یہ ہے کہ لفظ رب کے معنی عربی لغت کے اعتبار سے تربیت و پرورش کرنے والے کے ہیں۔ لفظ رب کے معنی عربی لغت کے اعتبار سے تربیت و پرورش کرنے والے کے ہیں، اور تربیت اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کے تمام مسائل کی رعایت کرتے ہوئے درجہ بدرجہ آگے بڑھایا جائے یہاں تک کہ وہ حد کمال کو پہنچ جائے۔ یہ لفظ صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پاک کے لیے مخصوص ہے، کسی مخلوق کو بدون اضافت کے رب کہنا جائز نہیں، کیونکہ ہر مخلوق خود محتاج ہے، وہ کسی دوسرے کی کیا تربیت کر سکتا ہے۔ عالمین عالم کی جمع ہے جس میں دنیا کے تمام اجناس، آسمان، چاند، سورج اور تمام ستارے اور ہوا، فضا، برق و براں، فرشتے، جنات، زمین اور اس کی تمام مخلوقات، حیوانات، انسانات، نباتات، جمادات سب داخل ہیں۔ اس لیے رب العالمین کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمام اجناس کا کائنات کی ترتیب کرنے والے ہیں، اور یہ بھی کوئی بعید نہیں ہے کہ جیسا یہ ایک عالم ہے جس میں ہم بستے ہیں اور اس کے نظام شمسی و قمری اور برق و برا اور زمین کے لاکھوں مخلوقات کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، یہ سارا ایک ہی عالم ہو سکتا ہے، اور اسی جیسے ہزار لاکھوں دوسرے عالم ہوں، اس کے علاوہ بھی اسی کے جیسے ہزار اور لاکھوں دوسرے عالم ہوں جو اس عالم سے باہر کے خلا میں موجود ہوں۔ امام رازی نے اپنی تفسیر کبیرہ میں فرمایا ہے کہ اس عالم سے باہر ایک لم تناہی خلا کا وجود دلائل عقلیہ سے ثابت ہے، اور یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت ہے۔ اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ اس نے اس لم تناہی خلا میں ہماری پیش نظر عالم کی طرح اور بھی ہزاروں لاکھوں عالم بنا رکھے ہوں۔ دیکھیے، اب اگر ہم تمام عالم اور اس کی کائنات پر نظر ڈالیں اور بچشم بصیرت سے دیکھیں تو حق تعالیٰ نے تربیت عالم کا کیسا مضبوط اور محکم محول العقول نظام بنایا ہے۔ افلاک سے لے کر عناصر تک، سیارات و نجومات سے لے کر ذرات تک، ہر چیز اس سلسلہ نظام میں بندھی ہوئی ہے، اور حکیم مطلق کی خاص حکمت بالغہ کے ماتحت ہر چیز اپنے اپنے کام میں مصروف ہے۔ ایک لقمہ جو انسان کے منہ تک پہنچتا ہے، اگر اس کی پوری حقیقت پر انسان غور کرے تو معلوم ہوگا کہ اس کی تیاری میں آسمان اور زمین کی تمام قوتیں اور کروڑوں انسانوں اور جانوروں کی محنتیں شامل ہیں۔ سارے عالم کی قوتیں مہینوں مصروف خدمت رہیں جب یہ لقمہ تیار ہوا،
اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ انسان اس میں غور و تدبیر سے کام لے اور سمجھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان سے لے کر زمین تک اپنی تمام مخلوقات کو اس کی خدمت میں لگا رکھا ہے، تو جس ہستی کو اس نے مخزون میں کائنات بنا رکھا ہے وہ بھی بیکار ہو سکتی ہے یا بےہودہ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اس کا بھی کوئی نہ کوئی کام ہوگا، اس کے ذمہ کوئی نہ کوئی تو خدمت ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انس کو اور کسی کام کے لیے نہیں بنایا بجز اس کے کہ وہ میری عبادت کریں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے جن اور انس کو کسی اور کام کے لیے نہیں بنایا بجز اس کے کہ وہ میری عبادت کریں۔ رب العالمین کی ایک حیثیت سے پہلے جملے یعنی الحمدللہ کی دلیل ہے۔ کیا ہے کہ رب العالمین ایک حیثیت سے پہلے جملے الحمدللہ کی دلیل ہے کہ جب تمام کائنات کی تربیت و پرورش کا ذمہ دار صرف ایک ذات اللہ ہے تو حمد و ثنا کی حقیقی مستحق ذات بھی وہی ہو سکتی ہے۔ اس لیے پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین میں حمد و ثنا کے ساتھ ایمان کی سب سے پہلے رکن توحید باری تعالیٰ کا بیان بھی مؤثر انداز میں آ گیا۔ دوسری آیت میں صفت رحمت کا ذکر بلفظ صفت یعنی رحمان و رحیم کیا گیا ہے۔ یہ دونوں صیغے مبالغے کے ہیں جن میں رحمت خداوندی کی وسعت و کثرت اور کمال کا بیان ہے۔ اس صفت کے ذکر کرنے میں شاید اس طرف اشارہ ہے کہ یہ تمام کائنات و مخلوقات کی تربیت و پرورش کی ذمہ داری جو حق تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے وہ کسی اپنی ضرورت یا دباؤ اور مجبوری سے نہیں، بلکہ یہ سب کچھ اس کی صفات رحمت کا تقاضا ہے کہ اگر پوری کائنات نہ ہو تو اس کا کچھ نقصان نہیں اور ہو جائے تو اس پر کچھ بار نہیں۔ دیکھیے اب اگلی آیت، مالکی یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا۔ دیکھیے لفظ مالک ملک سے مشتق ہے جس کے معنی ہے کسی چیز پر ایسا قبضہ کہ وہ اس میں تصرف کرنے کی جائز قدرت رکھتا ہو۔ لفظ دین کے معنی ہے جزا دینا، تو مالکی یوم الدین کا لفظ ترجمہ یہ ہوگا کہ مالک ہے روز جزا کا، یعنی روز جزا میں ملکیت رکھنے والا۔ اب وہ ملکیت کس چیز پر ہوگی اس کا ذکر نہیں کیا گیا، لیکن تفسیر کشاف میں ہے کہ اس میں اشارہ عموم کی طرف ہے، یعنی روز جزا میں تمام کائنات اور تمام امور کی ملکیت صرف اللہ ہی کی ہوگی۔ روز جزا کی حقیقتاً اور عقلاً کیا ضرورت ہے؟ دیکھیے اول یہ کہ روز جزا کس دن کا نام ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے۔ دوسرے یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ملکیت تمام کائنات پر جس طرح روز جزا میں ہوگی ایسے ہی آج بھی ہے، پھر روز جزا کی کیا خصوصیات ہے۔ دیکھیے پہلی بات کا تو جواب یہ ہے کہ سوال کیا گیا اول یہ کہ روز جزا کس دن کا نام ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے۔ تو دیکھیے روز جزا اس دن کا نام ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نیک و بد اعمال کا بدلہ دینے کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ لفظ روز جزا سے ایک عظیم الشان فائدہ یہ حاصل ہوا کہ دنیا نیک و بد اعمال کی جزا و سزا کی جگہ نہیں، دنیا نیک اعمال کی جزا و سزا کی جگہ نہیں ہے، بلکہ ایک دارالعمل کا فرض ادا کرنے کا دفتر ہے، تنخواہ یا صلہ وصولی کرنے کی جگہ نہیں۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ دنیا میں کسی کو عیش و عشرت، دولت و راحت سے مالا مال دیکھ کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اللہ کے نزدیک مقبول و محبوب ہے، یا کسی کو رنج و مصیبت میں مبتلا پا کر یہ نہیں قرار دیا جا سکتا کہ وہ اللہ کے نزدیک معتوب و مبغوض ہے۔ جس طرح دنیا کے دفتروں اور کارخانوں میں کسی کو اپنا فرض ادا کرنے میں مصروف محنت دیکھا جائے تو کوئی عقل مند اس کو مصیبت زدہ نہیں کہتا، اور نہ وہ خود اپنی مشقت کے باوجود اپنے آپ کو گرفتاری میں یا مصیبت میں سمجھتا ہے، بلکہ وہ اس محنت و مشقت کو اپنی سب سے بڑی کامیابی تصور کرتا ہے، اور کوئی مہربان اس کو اس مشقت سے سب کوش کرنا چاہے یعنی ہٹانا چاہے تو وہ اس کو اپنا بدترین دشمن خیال کرتا ہے، کیونکہ وہ اس تیس روز محنت کے پس پردہ اور اس کی راحت کو دیکھ رہا ہے جو اس کو تنخواہ کی شکل میں ملنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دنیا میں انبیاء علیہ السلام اور ان کے بعد اولیاء اللہ سب سے زیادہ مصیبت اور بلا میں مبتلا ہوئے، اور وہ اپنی اسی حالت پر نہایت ہی مطمئن اور بسا اوقات مسرور نظر آتے تھے۔ البتہ
دنیا کے عیش و عشرت حق و صداقت کی اور رنج و مصیبت میں بدعملی کی یقینی علامت نہیں ہے۔ ہاں، کبھی کبھی کسی کے عمل کی جزا یا سزا کا ہلکا سا نمونہ دنیا میں بھی ظاہر کر دیا جاتا ہے اور اس کا پورا بدلہ نہیں ہوتا، محض متنبہ کرنے کے لیے ایک نمونہ ہوتا ہے۔ اس کے متعلق قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یعنی ہم لوگوں کو آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے بعض اوقات دنیا میں ایک عذاب قریب کا مزہ چکھا دیتے ہیں تاکہ وہ باز آ جائیں۔ دوسری جگہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ الْأَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، ایسا ہوتا ہے عذاب اور آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے اگر وہ سمجھیں۔ الغرض دنیا کی راحت و مصیبت بعض اوقات تو امتحان اور آزمائش ہوتی ہے اور کبھی عذاب بھی ہوتی ہے، مگر وہ عمل کا پورا بدلہ نہیں ہوتا بلکہ ایک نمونہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ چند روز اور محض عارضی ہے۔ مدار و معیار و راحت و کلفت ہے جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہے اور جو اس عالم سے گزرنے کے بعد عالم آخرت میں آنے والی ہے۔ اسی کا نام روز جزا ہے۔ اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ نیک و بد عمل کا بدلہ یا پورا بدلہ اس دنیا میں نہیں ملتا اور عدل و انصاف اور عقل کا تقاضا ہے کہ نیک و بد، اچھا اور برا برابر نہ رہے بلکہ ہر عمل کی جزا یا سزا ملنا چاہیے، اس لیے ضروری ہے کہ اس عالم کے بعد کوئی دوسرا عالم ہو۔ ہمیں یاد رکھنا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس عالم کے بعد کوئی دوسرا عالم ہو جس میں ہر چھوٹے بڑے اور اچھے برے عمل کا حساب ہو اور اس کی جزا یا سزا انصاف کے مطابق ملے۔ اسی کو قرآن کی اصطلاح میں روز جزا یا قیامت یا آخرت کہا جاتا ہے۔ قرآن نے خود اس مضمون کو سورہ مومن میں وضاحت سے بیان فرمایا ہے۔ دیکھیے، یہاں پر یہ بات جاننی ضروری ہے کہ مالک کون ہے۔ مالک یوم الدین ہے نا، تو روز جزا کی تفسیر ہو گئی ہے مالک کون ہے۔ مالک یوم الدین یعنی مالک کون ہے۔ میں دوسرے قابل غور بات یہ ہے کہ ہر اہل عقل کے نزدیک یہ بات ظاہر ہے کہ حقیقی مالک تمام کائنات کے ذرے ذرے کی وہی ذات پاک ہے جس نے ان کو پیدا کیا۔ حقیقی مالک تمام کائنات کے ذرے ذرے کی وہی ذات ہے جس نے ان کو پیدا کیا، بڑھایا، تربیت کی اور جس کی ملکیت ہر چیز پر مکمل ہے، ظاہر پر بھی، باطن پر بھی، زندہ پر بھی، مردہ پر بھی، اور جس کی ملکیت کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ انتہا، بخلاف انسان کی ملکیت کے کہ وہ ابتدا اور انتہا کے دائرے میں محدود ہے، یعنی اس کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے، پہلے نہیں تھی اور پھر نہ ہوگی۔ نیز اس کی ملکیت تصرف اشیاء کے ظاہر پر ہے، باطن پر نہیں، زندہ پر ہے، مردے پر نہیں۔ اس لیے ہر اہل بصیرت کے نزدیک صرف روز جزا کی نہیں بلکہ دنیا میں بھی تمام کائنات کی حقیقی ملکیت صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہے۔